جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم خواتین، پیارے بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم و فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم خواتین، پیارے بھائیوں، یہ دین کی نسبت پر جڑنا یہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ یہ بیٹھنا معمولی نہیں ہے، یہ بیٹھنا بہت قیمتی ہے۔ اس بیٹھنے پر اللہ کا وعدہ ہے، گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہم یہاں اس مجلس میں اس یقین کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ وعدے جو ہیں وہ یقین والوں کے لیے پورے کیے جائیں گے۔ شک والوں کے لیے وعدے پورے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یقین والوں کے لیے۔ تو یقین کے ساتھ عمل کرنا، تو ہمارے یہاں بیٹھنے پر گناہوں کو نیکیوں سے بدلا اور اللہ کا وعدہ، اس کا یقین ہمارے دل کے اندر ہو، اور ہم جو ہے بیٹھیں تو عمل کی نیت سے ہمیں بیٹھنا ہے، سننا ہے، ادب سے بیٹھنا ہے، ٹیک نہیں لگانی ہے۔ ایسا نہیں کہ بات چل رہی ہے ہم ٹیک لا کے جو ہے سن رہے ہیں، بلکہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ جتنی عظمت ہمارے دل میں ہوگی اتنا ہی اللہ تعالی باتوں کو دلوں میں اتارتے ہیں، اور عظمت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ باتوں کو دلوں میں نہیں اتارتے۔ عمل کی نیت سے سننا، عظمت سے سننا، اور سارے عالم میں اللہ کے دین کے کام کو، اس پیغام کو، اس دین کو لے کر پھرنے کی نیت سے سننا، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ آدمیوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، چونکہ قرآن سب سے مخاطب ہے، آدمیوں سے بھی عورتوں سے بھی۔ ذمہ داری سب کی ہے، صرف مردوں کی نہیں ہے، عورتوں کی بھی ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، مرد ہو یا عورت، اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا۔ اور ہم جس کی امت میں ہیں، کہ اس امت پر اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس امت کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی، اپنے حبیب کی امت کو اللہ نے یہ کام دیا ہے، اور اس کام کی وجہ سے اللہ نے تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے جو ہے تمہیں نکالا گیا ہے، اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ ہمارا کام ہے، ذمہ داری ہے ہماری۔ اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے اور بے دینی کو دیکھ کر نہیں روئیں گے، اور بے دینی کیسے ختم ہو اس کی فکر نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوں گے، اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اور ہمارے کاموں میں ہماری مدد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی انسانیت کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ نہ ماننے والوں کے لیے یہ ہے، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی مدد ہے، اور جو منمانی کرنے والے ہیں، منچاہی کرنے والے ہیں، کہ ان کو اللہ تعالی اپنے ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ لو کر لو، منچاہی کرنا چاہتے ہیں منچاہی کر لو۔ لیکن منچاہی پر جو ہے وہ نقصانات ہیں، ہاں، منچاہی کے لیے جو ہے مسائل ہیں۔ رب چاہی کیا ہے کہ رب چاہی کے لیے، رب چاہی پر اگر انسان آ جائے تو پھر رب چاہی جو اپنائے گا، منچاہی چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں کہ اپنی چاہتوں کو چھوڑ کر، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر آنا، کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ہر مرد اور ہر عورت کے سوچنے کی چیز ہے، چونکہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی فرمائے عبدن عبدا، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر ایمان کے بغیر جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے بغیر جائیں گے تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، عبدن عبدا، وہاں موت نہیں ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے یا اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حالات سے لڑتا ہے، آخر یہ ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، بس اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے۔ ایک انسان کو تکلیف ہے، غم ہے، پریشانی ہے، مر جائے گا، آگے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ لیکن موت، اللہ موت کو بھی موت دے دیں گے، وہاں کی زندگی کو زندگی ہے، موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اس لیے صحابہ کرام ساری زندگی، اور صحابیات نے ساری زندگی ایمان اور اعمال کی محنت کی،
چیزوں کی اور سامان کی محنت نہیں کی، بلکہ ایمان اور اعمال کی محنت کی ہے کہ یہ ایمان کیسے بچ کر چلا جائے، یہ ایمان کیسے بن کر چلا جائے، ایمان کی حفاظت، ایمان کا تحفظ، کہ ہمارا ایمان کیسے بچے۔ آج ہم اپنے گھر کے مردوں کی اور اپنے گھر کی عورتوں کی فکر کرتے ہیں کہ بھئی کیسے ان کی دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے، کیسے ان کو اچھی ڈگری حاصل ہو جائے، کیسے ان کو جو ہے اچھا عہدہ مل جائے، کیسے جو ہے ان کا کاروبار چل جائے۔ ہاں، چونکہ دل جو ہے وہ چیزوں میں اور سامان میں اٹکا ہوا ہے، دل کا یقین چیزوں اور سامان میں لگا ہوا ہے کہ دکان نہیں کھلے گی تو کیا ہوگا، کاروبار نہیں چلے گا تو کیا ہوگا، کمائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ ہاں، فرمایا کہ دلوں میں بت ہیں، ان بتوں کو توڑنا ضروری ہے، اس لیے نکالا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، کہ ہماری کھیتی باڑی بت بن کے بیٹھی ہوئی ہے، ہماری نوکری بت بن کر بیٹھی ہوئی ہے، ہماری دکان بت بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم بتوں کے پجاری ہم بھی ہیں، ہمارے بتوں کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ ہم کسی پتھر کے بت کو نہیں پوجتے، ہم اپنی کھیتی باڑی کو پوجتے ہیں، ہم اپنی دکانوں کو پوجتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کو پوجتے ہیں، ہم اپنی نوکری کو پوجتے ہیں۔ کہا یہ جو محنت ہے اس بات کی ہے کہ ہمارے دل سے ہماری دکان نکل جائے، ہمارے دل سے ہمارا کاروبار نکل جائے، کرنا ہے لیکن دل میں نہ ہو۔ حلال کمانا دین ہے، حلال کمانا منع نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ جو ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کشتی جو ہے وہ پانی میں چلے گی۔ کشتی کہاں چلے گی؟ کشتی پانی میں چلے گی، روڈ پر نہیں چلتی کشتی، پانی میں چلتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پانی کشتی میں نہ آئے۔ شرط کیا ہے؟ رہنا اسی ماحول میں ہے، دکان بھی کھولنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، شادی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں کہاں نہ ہوں؟ دل میں نہ ہوں، چونکہ دل یہ تو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ ساری محنت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اتر جائے، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اتر جائے، اور یہ فاسد یقین جو ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں یہ یقین ہمارے دلوں سے نکل جائیں، اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکل جائے۔ ساری محنت اس بات کی۔ سب سے پہلی محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے دلوں پر کی کہ دل کا رخ صحیح ہو جائے گا تو اس کی جو ہے ساری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کی شادی، اس کی خلوت، اس کی جلوت، کہ ساری چیزیں اس کی پاک ہو جائیں گی اگر اس کا دل پاک ہو جائے گا۔ اس لیے دل کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین اتارنا، یہ ایمان اور اعمال کی جو محنت ہے یہ اصل ہے۔ اس لیے محترم خواتین، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی فکر کی چیز ہے کہ ہماری ذات سے لے کر اور ساری انسانیت اللہ کی اطاعت پر آ جائے، اللہ کی اطاعت پر آ جائے۔ اللہ کی اطاعت پر ہوں گے تو اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اللہ کے دین کی محنت نہیں کریں گے اور اللہ کے دین کی محنت سے خود کو نہیں جوڑیں گے تو اللہ کی کوئی مدد کا وعدہ نہیں ہے اللہ کا۔ آج مسلمان کھانے میں گم ہے، آج مسلمان جو ہے کھانے کمانے میں لگا ہوا ہے، اور اللہ کا وہ دین جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، وہ دین مسلمانوں کے گھر سے اس دین کا جنازہ نکل رہا ہے، لیکن کسی کو بھی فکر نہیں ہے۔ آج ہمارا اگر کوئی رقم کا نقصان ہو جائے تو گھر میں سب کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے فجر کی نماز چھوڑی تھی، گھر کے اندر فجر کی نماز کسی کی چھوٹ گئی تو کسی کو کوئی صدمہ نہیں، گھر میں کوئی مذاکرہ نہیں، گھر میں کوئی ہائے توبہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہ بیٹا ماں سے پوچھ رہا ہے، نہ ماں بیٹے سے پوچھ رہی ہے کہ بھئی تمہارے ایمان کا کیا حال ہے، بھئی تمہاری آخرت کا کیا حال ہے۔ ہاں، فکر کس بات کی ہے؟ کہ فکر دنیا کی ہے، اور دنیا تو فانی ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو محلوں کو بنانے والے، بڑے بڑے کاروبار کے مالک، بڑے بڑے محلوں کے مالک، دنیا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اور دنیا کس کس کو چھوڑ کر جانا ہے؟ کہ دنیا تو سب کو چھوڑ کر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے اور سمجھدار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر کا ہر فرد اللہ کے دین کا پابند ہو جائے، ہمارے گھر کا ہر فرد اللہ کے دین کی محنت کرنے والا ہو جائے، ہمارے گھر کا ہر فرد اللہ کے دین کو لے کر سارے عالم میں پھرنے والا بن جائے۔ عورتیں فکر کرتی ہیں نا، ہمارے گھر کے مردوں کا کاروبار چل جائے۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ مردوں کو
پیار سے محبت سے سمجھا کر کھلا کر پلا کر اپنے گھر کے مردوں کی خوشامد کر کے ان کو آمادہ کرنا کہ دیکھو جی اللہ کا دین مٹ رہا ہے، اور اللہ کا دین جو ہے مٹے اور ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے. یہ گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ ان عورتوں سے اللہ سوال کریں گے کہ تم نے اپنی ساری خواہشات اپنے گھر کے مردوں سے پوری کی، اپنے جو ہے تم نے سارے جو ہے کپڑے بنائے، گہنے بنائے، گھر کو سجایا، سارا کام تم نے اپنے گھر کے مردوں سے کرایا، کیا تمہارے گھر کے مرد اللہ کے راستے میں نکلے؟ کیا تمہارے گھر کے مردوں نے میرے دین کی محنت کی؟ یہ سوال اللہ کریں گے، اور ہر مرد سے اللہ سوال کریں گے. ایک ساتھی نے 20 سال بعد اپنی اہلیہ سے جو ہے نماز سنی کہ میرے تو 20 سال ہو گئے نکاح کو، ذرا پوچھو تو نماز کا کیا حال ہے. پتہ چلا سورہ فاتحہ صحیح نہیں. بتاؤ، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، شوہر کو بیوی کی نماز کا نہیں پتا، بیوی کو شوہر کی نماز کا نہیں پتا، تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز چھوڑ کر میرے شوہر کما کے لا رہے ہیں، اس کمائی کو میرے بچے کھائیں گے تو میرے بچے کیا بنیں گے؟ یہ عورتوں کے سوچنے کی چیز ہے. کہتے ہیں عورت کی زندگی میں دین کا آنا نسلوں میں دین کا جانا ہے. عورت کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر عورت نمازی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، متقی ہوگی تو یہ پیدا ہونے والے بچے اور یہ بچے جو پرورش پا رہے ہیں گھروں کے اندر، ان کا دینی ماحول بنے گا، ان کے اندر وہ جذبے پیدا ہوں گے جو صحابہ اکرام کے اندر تھے. آج پوری قوم کا جو ستیہ ناش ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم سب کے سوچنے کی چیز ہے. اگر ہم نے آج نہیں سوچا تو یہ زندگی ختم ہونے کے بعد سب سوچیں گے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہماری آنکھوں کو چڑھا ہے. یہ دھوکہ یا تو دین کی محنت پر ٹوٹے گا، یا یہ دھوکہ انسان کا موت پر ٹوٹے گا. موت پر سارے پردے اٹھ جائیں گے، غیب کا نظام یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے. لیکن محترم خواتین، پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع نہیں دیں گے. ساری انسانیت کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. صرف اپنے پیٹ کی فکر کرنا، صرف اپنے گھر کی فکر کرنا، کہ یہ تو جانور بھی کرتا ہے. صرف اپنے بچوں کی فکر کرنا، یہ تو جانور بھی کرتا ہے. اس ملک میں رہ کر غیروں کو اسلام کا تعارف کرانا کتنا بہترین موقع ہے مسلمانوں کے پاس، کہ وہ اغیار کو، غیروں کو، جن کے پاس اسلام نہیں ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کو اسلام کا تعارف کرائیں. اب بتاؤ، ساری عورتیں سوچیں کہ کیا ہمارے گھر کے مرد اس لائق ہیں کہ یہ اسلام کا تعارف کریں؟ ان کی خود کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، ان کے خود کے پاس جو ہے طاقتور قوی ایمان نہیں ہے، تو یہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ آج دیکھو ہمارے بازاروں میں، آج دیکھو ہمارے کاروبار میں کتنا جھوٹ اور کتنی جو ہے چیزیں غیر مناسب جو چل رہی ہیں، وہ کون چلا رہا ہے؟ سب مسلمان چلا رہا ہے. کہ کیا ہوا کہ گھر کے اندر تعلیم نہیں ہے، گھر کے اندر قرآن کے حلقے نہیں ہیں، عورتوں کو مردوں کی فکر نہیں ہے. ورنہ اللہ نے عورت کو وہ خوبی دی ہے کہ اگر وہ اپنے کسی کام کو منوانے پر آ جائے تو پیار سے، محبت سے، خوشامد سے، درامد سے اپنے سارے کام کرا لیتی ہے. اللہ نے یہ اس کو حکمت دی ہے. لڑتی نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پیار سے سارے کام کرا لے گی. اور مرد کرتا ہے. ہم نے تو خود کہتے ہوئے سنا کو، میاں آدمی کماتا ہے کس لیے؟ بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے کماتا ہے. عجیب بات ہے، یعنی زندگی سے، ذہنوں سے زندگی کا مقصد بھی نکل گیا. کیا ہم اس لیے کماتے ہیں؟ کیا ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ بس ہم کمائے جائیں اور کھائے جائیں، اور ہماری زندگی جو ہے غیروں کی طرح؟ بتاؤ، غیر بھی کماتا ہے، ہمارے گھر کے مرد بھی کماتے ہیں. بازار میں غیر بھی ہے، ہمارے گھر کے مرد بھی ہیں. اوروں کے گھروں کے مرد بھی ہیں، ہمارے گھر کے مرد بھی ہیں. وہ بھی نہیں مسجد آتے، ہمارے گھر کے مرد بھی مسجد نہیں جاتے. ان کا بھی کوئی تعلق اللہ کے دین سے نہیں ہے، ہمارے گھر کے مردوں کا بھی تعلق کوئی اللہ کے دین سے نہیں ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری عورتوں کی ہے. اگر آپ لوگوں نے محنت کر لی، اگر آپ لوگوں نے فکر کر لی تو نسلوں میں دین زندہ ہو جائے گا. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، بہت مزاج کے سخت اور بہت جو ہے ان کی ساری چیزیں ایسی، لیکن گھر کی عورتوں نے پیار محبت سے خوشامد کر کے ان کو جو ہے مسجد سے جوڑ دیا. اور گھر کے مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ساری نعمتیں لاتے ہیں، ساری چیزیں بازار سے لاتے ہیں، لیکن مردوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کا یہ دین ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارے گھر کی عورتیں اور بچے اللہ کے دین کی پابند ہو جائیں. یہ ہم سب کی فکر کی چیز ہے. مرد یہاں بیٹھے ہیں، بات سن رہے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، سب کے لیے ہے یہ بات. صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. دونوں مل کے کوشش کریں گے، ہمارے گھر کا ماحول دینی ماحول بنے گا، اور ہمارے گھر پہ آنے والا مہمان، ہمارے گھر پہ آنے والا ہر آدمی ہمارے گھر سے دین لے کر جائے گا، دین کی فکریں لے کر جائے گا.
ہمارے گھر کا ماحول تو ایسا ہو کہ جو ہمارے گھر پر آئے وہ دین کی فکریں لے کر جائے اور دین کی محنت کو سمجھ کر جائے. اس لیے گھر کے اندر بڑے بتاتے ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے قرآن کا حلقہ ہو, کتاب کی تعلیم ہو, 6 صفات کا مذاکرہ ہو اور تشکیلیں ہوں بچوں کی, جوانوں کی, بچوں کی, بوڑھوں کی, سب کی تشکیلیں ہوں. یہ ماحول گھر گھر کے اندر زندہ ہو جائے, یہ اعمال گھر گھر کے اندر زندہ ہو جائیں. ہمارے گھر کی عورتیں اور بچے جب ان اعمال کے پابند ہو جائیں گے, ہمارا گھر جو ہے نمونہ بنے گا, اور جو ہے ہمارا گھر اللہ کے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے گا, ہمارا گھر اللہ کے دین کا اڈا بنے گا. ہمارے گھر کی عورتیں وقت لگا لیں گی, عشرہ لگ جائے گا, ہمارے گھر کے اندر تعلیم شروع ہو جائے گی, محلے کی عورتیں آئیں گی, ہمارے گھر پہ تعلیم ہوگی, عورتیں دین سیکھ کر جائیں گی. بتاؤ کتنی بڑی بات ہے. ورنہ ہم اگر دنیا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے اور دنیا کی فکروں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں جن کی طرح زندگی جیو گے انہی کی طرح موت آئے گی, اور کل انہی کی صفوں میں اللہ تمہیں کھڑا کرے. آج دیکھو چھوٹے چھوٹے سے بچے, ان سے پوچھو تم کیا بننا چاہتے ہو تو وہ ناچنے گانے والوں کے نام بتاتے ہیں کہ ہم یہ بننا چاہتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے, ایک مسلمان کا بچہ کیا بننا چاہتا ہے؟ ناچنے گانے والا بننا چاہتا ہے. ان سے پوچھو صحابی کسے کہتے ہیں, انہیں نہیں معلوم صحابی کسے کہتے ہیں. ہاں؟ وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت جو اپنی ساری خواہشات کو قربان کر کے اور اپنی ضروریات کو قربان کر کے, ان کی عورتیں بیوہ ہوئیں اور ان کے بچے یتیم ہوئے, قربانی دے کر جو ہے دین کو سارے عالم میں پہنچایا. آج ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ صحابی کسے کہتے ہیں. غسل کے فرائض نہیں پتا, نماز کے فرائض نہیں پتا, نماز کی سنتیں نہیں پتا, واجبات کا نہیں پتا کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہے, سجدہ سہو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. دین سے کتنی دوری ہے, ہم سب کے کتنے رونے کی چیز. اگر آج ہم نے اس محنت کو اپنی محنت نہیں بنایا, اگر آج ہم نے اپنے پیارے نبی کے غم کو اپنا غم نہیں بنایا, تو وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو ہمارے دماغوں میں بھی نہیں ہے. آج ایک انسان کے جسم میں اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو انسان اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے, اس کو چھوڑ نہیں دیتا. اگر وہ چھوٹا سا زخم آپ نے چھوڑ دیا, وہ زخم کا علاج نہیں کرایا, اس پہ مرہم نہیں لگایا, اور جو طبیب کہتے ہیں اگر آپ نے وہ پرہیز نہیں کیا تو وہ زخم وہ ناسور بن جائے. گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں ہیں, گھر گھر سے جو ہے کیسی کیسی چیزیں ہیں. یہ کس کے گھر ہیں؟ کہ یہ مسلمانوں کے گھر ہیں. یہ کس کے گھر ہیں؟ کہ یہ ان مسلمانوں کے گھر ہیں جس کے لیے جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن حسین شہید ہوئے. یہ ان مسلمانوں کے گھر ہیں. جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں, خرید و فروخت میں بے ایمانی کرتے ہیں, اور وہ حرام کی کمائی لا کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, اور وہ بچے کھا کر وہ سیدھے نہیں چلتے, وہ سارے غلط راستوں پر چل رہا ہے. غلط ماحول سارا گھر گھر میں بنا ہوا ہے. غیروں کی شادیوں کی طرح ہماری شادیاں ہو رہی ہیں, غیروں کی زندگیوں کی طرح ہماری زندگیاں ہو رہی ہیں, غیروں کے کاروبار جیسے ہمارے کاروبار ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ان دین کی باتوں کو ہمارے کانوں تک پہنچا رہے ہیں, اللہ ہماری خوشامد کروا رہے ہیں. یہ تو اللہ ہی کا احسان. ورنہ ہم سب سوچیں کہ کیا اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے. اپنے دین کو جہاں تک اس نے پہنچانا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارے سر پہ اللہ نے کتنے بڑے آسمان کو کھڑا کیا ہماری عبرت کے لیے, اللہ کے تعارف کے لیے. ہماری آنکھ نہیں دیکھتی اس آسمان کو. اس آسمان میں کہیں سے کہیں تک کوئی پلر نہیں, جہاں تک نظر جائے دیکھتے دیکھتے انسان تھک جائے, لیکن کہیں اس کو کوئی کھڑا ہونے کے لیے کوئی پلر نظر آتا ہے؟ دیکھو کیسے اللہ نے اپنی قدرت سے اس آسمان کو کھڑا کیا ہے, اور کیسے اللہ نے اپنی قدرت سے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے. ہم اللہ کی قدرت پر غور نہیں کرتے. ہم کیا نہیں کرتے؟ غور نہیں کرتے اللہ کی قدرت پر. اس لیے یہ ساری باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے مذاکروں کی ہیں کہ وہ اعمال جن اعمال کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ اعمال ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائیں. اور کوئی مشکل نہیں ہے, اس کے لیے کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی, کوئی زیادہ وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم سب کی ضرورت ہے. یہ ہم سب کی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کے اندر قرآن کے حلقے ہوں, ہمارے گھر کے اندر کتاب کی تعلیم ہو, اور صفات کا مذاکرہ ہو ہمارے گھر کے اندر. کہتے ہیں جن گھروں میں قرآن کا حلقہ لگتا ہے ان گھروں میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے, اور فرشتے جو ہیں وہ خوبیوں کے مالک ہیں. اور دو بڑی صفات فرشتوں میں ایسی ہیں کہ جب وہ ہمارے گھروں میں آنا جانا کریں گے, فرمایا وہ صفات ہمارے بچوں میں, ہماری عورتوں میں اور ہمارے گھر کے مردوں میں منتقل ہوں. ایک صفت تو فرشتوں میں یہ ہے کہ فرشتے گناہ سے بچتے ہیں, گناہ نہیں کرتے.
کہا نورانی ماحول، کہ نورانی ماحول تو فرشتوں کے آنے سے بنے گا، اور فرشتے ان گھروں میں نہیں آتے جہاں یہ ناچنے گانے ہوتے ہیں، فرشتے تو وہاں آتے ہیں جہاں قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کے اندر یہ خوبی ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، اور دوسری خوبی فرشتوں کے اندر یہ ہے کہ فرشتے ماننے والے ہیں، اطاعت والے۔ تو جب ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں گے تو ہم بھی ماننے والے بنیں گے اور ہم بھی اطاعت والے بنیں گے۔ ہاں، آج دین کی محنت کو چھوڑ کر ہم دنیا کے دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی زندگی خراب کر، اور حاصل کیا ہو رہا ہے کہ حاصل تو وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، شیطان کو دیکھو کیسی چالیں چلتا ہے، کچھ نہیں سمجھنے دیتا، دماغ پر دل پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ساری چیزوں کے مالک اللہ ہیں، نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں، عزت و ذلت کے مالک اللہ ہیں، موت و حیات کے مالک اللہ ہیں، تو اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے نقصان ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے نفع ہوگا؟ یہ سمجھنے کی بات تو اصل یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جماعتوں میں کیسے جائیں، جماعت میں جائیں گے ہماری دکانوں کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے، سارے کام کے بنانے والے اللہ، سارے کاموں کو چلانے والے اللہ۔ صحابہ اکرام نے اپنے گھوڑوں کو پانی پر دوڑایا، سمندر پہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سمندر میں دوڑی اور سامنے دشمن بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس دشمن نے دیکھا اور وہ اتنا گھبرایا، اس نے کہا خدا کی قسم ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ بتاؤ، سمندر پہ گھوڑے دوڑ سکتے؟ کیا ہماری عقل کام کرے گی کہ گھوڑا سمندر پانی پہ دوڑے گا؟ لیکن اس دین کی محنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کو پانی پر دوڑایا۔ آج اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول دینی ماحول بنائیں گے، ہمارے بچے ان کی بہترین تربیت ہوگی، اور یہ ہماری بچیاں ان کی بہترین تربیت ہوگی، اور یہ بچیاں جب کسی کے گھر جائیں گی اس کے گھر کو جنت کا باغ بنائیں گی۔ آج گھر گھر میں پریشانی ہے، آدمی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کمانے میں لگا ہے، بس نہ حرام کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، کیا ہے کہ بس کمانا ہے، صرف کیوں کمانا ہے کہ ہمارے گھر کے خرچے ہیں۔ اگر یہ عورتیں ان مردوں کے ساتھ بیٹھ کے فکر کریں کہ جی دنیا سے بھی جانا ہے، اجی ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہو، ہمارے بچے دیندار بنے، ہمارے گھر میں دین آئے، ہاں تو بتاؤ گھر کا ماحول نہیں بنے گا؟ میاں اور بیوی دونوں بیٹھ کر سوچتے ہیں جی بچیاں ہو گئی 3، جی بچیاں ہو گئی 4، ان کے نکاح کی فکر کرنی ہے، اور جی یہ کرنا ہے، اور جی دنیا بھر کی فکریں ہیں کہ نہیں ہمارے گھر میں؟ اگر فکر نہیں ہے تو اللہ کے دین کی نہیں۔ اس لیے آج ہمارے گھر میں سامان سارا ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کا دین نہیں۔ یہ وہ امت ہے، یہ وہ مسلمان ہے۔ ہم اور آپ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا گھرانہ اس دین پر قربان کیا۔ آپ کا پورا گھرانہ دین پر قربان ہوا۔ آپ چاہتے ہیں تو آپ پہاڑوں کو سونے کے پہاڑ بنواتے، اللہ سے مانگ۔ آپ چاہتے تو سونا چاندی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا، یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے اگر آپ چاہتے۔ لیکن آپ نے دنیا کو نہیں چاہا اور دنیا کی فکروں میں نہیں لگے، بلکہ اپنی امت کی فکر کی ہے۔ ہاں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ہاں پہننے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ فاطمہ نے فرمایا کہ ابا جان ایسی چادر بھی نہیں ہے کوئی جس سے میں اپنے آپ کو پردہ کر۔ سوچنے کی چیز ہے کہ کون ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کی لاڈلی بیٹی، اور گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، حسن حسین بھوکے ہیں۔ یہ فاقہ کس کے لیے تھا؟ یہ فاقہ میرے اور آپ کے لیے تھا۔ اگر ان لوگوں نے فاقے نہ کیے ہوتے، دین کے لیے قربانی نہ دی ہوتی، تو کیا یہ دین ہم تک پہنچتا؟ یہ ہم سب کے سوچنے کی چیز ہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے پاس موقع نہیں ہے، جو زندہ ہیں ان کے پاس موقع ہے۔ بازار میں بہلول رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، بزرگ نکلے، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی اللہ کے صلح کرا رہا ہوں۔ پوچھا بھائی کس میں صلح کرا رہے ہو؟ کہا جی بندوں میں اور اللہ میں صلح کرا رہا ہوں، اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، دکانوں پہ جاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، خوشامدیں ہو رہی ہیں، دکاندار کہہ رہا ہے جی وقت نہیں ہے، اجی بڑا مصروف ہوں، اجی ابھی نہیں جاؤں گا، اجی تب جاؤں گا، اجی یہ کروں گا، اجی وہ کروں گا۔ تو اللہ تو خوشامد کرا رہا ہے لیکن بندہ نہیں مانتا۔ ایک موقع پر بہلول رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں کھڑے تھے، وہ بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، پوچھا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جی یہاں جو ہے میں یہاں بھی صلح کرا رہا ہوں اللہ میں اور بندوں میں۔ کہا اچھا صلح کرا رہے ہو؟ کہ ہاں جی اللہ میں اور بندوں میں صلح کرا رہا ہوں۔ آج بندے مانتے لیکن اللہ نہیں مانتا۔ آج کون مان رہا ہے؟ آج بندے مان رہے ہیں لیکن کون نہیں مان رہا؟ اللہ نہیں مان رہا۔
موت کے بعد یہ انسان کہے گا ہائے افسوس میں نے سمجھ لیا، ہائے افسوس میں جان گیا، میں نے دیکھ لیا، اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے، لیکن اللہ موقع نہیں دے. اور اللہ بچوں کو پڑھانے کے لیے منع نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے یہ بات نہیں ہے کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجو، کاروبار نہ کرو، دکان نہ کھولو، بلکہ کرو اور دکھاؤ لوگوں کو کہ اسلام کیا ہے، کاروبار کا دین کیا ہے، بچے مسلمانوں کے کیسے پڑھتے ہیں، مسلمان کاروبار کیسے کرتا ہے، مسلمان کی عورت کیسی حیا والی عورت ہوتی ہے، ہاں کیسی پردے والی، حیا والی، اطاعت والی، اللہ کو ماننے والی. ایسا ماحول اللہ کے رسول نے بنایا تھا. جب پردے کا حکم آیا، جو عورت جہاں تھی وہاں بیٹھ گئی کہ جی یہاں سے آگے نہیں جاؤں. چادریں منگوائی اپنے گھروں سے، پردے کا سامان منگایا اپنے گھروں سے کہ یہاں سے آگے ایک قدم نہیں رکھوں گی، اللہ کا حکم آیا پردے کا. یہ ماحول محنت سے بنا تھا. کرنے والے تو اللہ ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے. اللہ کی مانیں گے سارے کام بن جائیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے سارے کام بگڑ جائیں گے. دیکھو ہم اللہ والوں کو دیکھیں دنیا میں، جو اللہ والے لوگ ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، سکون کی، برکت والی، عافیت والی، خیر والی. ساری دنیا ان کی عزت کرتے ہیں، سب ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عورتوں سے، ان کے بچوں سے، ان کے بوڑھوں سے. دنیا کی دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بن گئے. آدمی ان کو کھلانے کے لیے جو ہے پریشان رہتا ہے، آدمی ان کو پلانے کے لیے پریشان رہتا ہے کہ جی یہاں بیٹھو، اجی یہ کھاؤ، اجی یہ کر لو، اجی وہ کر لو. کیوں بھائی؟ یہ محبت کس نے ڈالی دل میں؟ یہ اللہ نے ڈالی ہے. اللہ نے کیوں ڈالی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں، اللہ کے دین کے مٹنے کا غم ہے ان کے دل. اس لیے اگر ہم بھی اس کام کو اپنا کام بنائیں گے تو اللہ کا یہ فیصلہ سب کے لیے ہے، اللہ کا یہ وعدہ سب کے لیے ہے. اس لیے بھائی ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں اور نام لکھوائیں اپنے گھر کے مردوں کو. 20 تاریخ سے 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہے. ہم کوشش کریں اپنے گھر کے مردوں کو 4 مہینے لگوائیں، اللہ کے دین کی محنت کے لیے بھیجیں، تاکہ ہمارے گھر کے مرد دین سیکھ کر آئیں اور ہمارے گھروں میں دین زندہ ہو، دینی ماحول بنے. اس کے لیے سب جو ہے ہلکے لگا لیں، تشکیل کریں، ایک دوسرے کی خوب خوشامد کریں. ہمارے کہنے سننے سے کوئی نکل جائے، کسی گھر کا کوئی مرد نکل جائے، کتنی بڑی بات ہے. تو جتنی بہنیں آئی ہیں سب نام لکھا کر جائیں اپنے گھر کے مردوں کی. 20 تاریخ سے، آنے والی 20 تاریخ سے 4 مہینے کی جماعت. نام لکھ لیں، تشکیل کر لیں، اس کے بعد دعا ہو.